حکمت 114 میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذ استولی الصلاح علی الزمان و اہلہ ثم اساء رجل الظن برجل لم تظہر منہ خزیۃ، یا دوسرے نسخے میں حوبۃ فقد ظلم، و اذ استولی الفساد علی الزمان و اہلہ فاحسن رجل الظن برجل فقد غرر۔ اس حکمت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر زمانہ برا ہو، معذرت زمانہ ٹھیک ہو، صالح ہو، اور زمانے کے اوپر بلائی کا دور دورہ ہو، حکم فرما ہو، ایسے میں ایک شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے جس سے اس نے کوئی غلط کام دیکھا نہیں ہے، خود مشاہدہ نہیں کیا، لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ برا آدمی ہے، زمانہ ٹھیک ہے، معاشرہ ٹھیک ہے، عموماً جو ماحول ہے وہ اچھا ہے، کسی ایک شخص کے بارے میں انسان بدگمانی کرے جس سے کوئی غلط کام آنکھوں سے خود نہیں دیکھا، اگر یہ بدگمانی ایسے زمانے میں پیدا کرے تو اس نے ظلم کیا ہے، یہ ظالم ہے، یہ انسان جو ایسے زمانے میں، صالح زمانے میں، اچھے زمانے میں دوسروں کے بارے میں بدگمانی رکھتا ہے جن سے اس نے کوئی غلطی دیکھی نہیں ہے، یہ ظالم انسان ہے، ستمگر آدمی ہے یہ۔ اور اگر زمانہ ایسا ہے جس میں فساد ہے، فاسد زمانہ ہے، ماحول فاسد ہے، معاشرہ فاسد ہے، اور اس فاسد معاشرے کے اندر آپ دوسرے کسی شخص کے اوپر حسن ظن رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس سے آپ نے آزمایا نہیں ہے، خود مشاہدہ نہیں کیا، اس پر اعتماد کرنا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ فاسد زمانے میں اعتماد کرنا اور صالح زمانے میں بدگمانی کرنا یہ ظلم ہے اور یہ دھوکہ ہے۔ یہ وہی نقطہ ہے جو خطبہ اول میں عرض کیا تھا کہ ہم اپنا مشاہدہ دیکھیں کیا ہے، اپنے آپ کے مشاہدے میں اس وقت کون سا زمانہ ہے۔ امیر المومنین نے جو سماجی تقسیم کی ہے کہ معاشرہ یا صالح ہے یا فاسد، معاشرے پر، سماج پر جو عمومی ماحول ہے، جو کلچر ہے، تہذیب ہے، لوگوں کے طور طریقہ ہے، عام رویے لوگوں کے کیا ہیں، فساد ہے یا صلاح ہے، اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ ہیں، اس کے مطابق آپ نے اپنا رویہ اختیار کرنا ہے۔ معاشرے کے اوپر کیا صورتحال طاری ہے۔ اگر آپ کا مشاہدہ یہ ہے کہ فساد زیادہ ہے، ہر شعبے کے اندر فساد ہے، تو ایسے میں آپ کو امیر المومنین یہ فرماتے ہیں کہ آپ حسن ظن نہ رکھیں یہاں پر کسی کے اوپر، ورنہ دھوکے میں آئیں گے، دھوکہ ملے گا، نقصان ہوگا، آپ کا بھی، معاشرے کا بھی نقصان ہوگا، آپ کا بھی نقصان ہوگا، اس اعتماد سے جو آپ نے برے زمانے میں لوگوں پر اعتماد کر کے کیا ہے۔ اور اگر معاشرہ ٹھیک ہے اور آپ بدگمان ہیں، آپ کا مشاہدہ اور آپ کا تجربہ خود یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، عموماً معاشرہ ٹھیک ہے، یہ اس میں بدگمانی پیدا کریں ایسے فرد کے بارے میں جس سے آپ نے کوئی غلط چیز دیکھی نہیں ہے، سنی ہوئی باتوں پر اگر یہ بدگمانی پیدا کریں کسی کے وسوسے کی وجہ سے، تو آپ ستمگر ہیں اور ظالم ہیں۔ آپ سب سے پہلے تو اپنا حساب پہلے مشخص کریں کہ آپ کو اپنے اوپر گمان کیسا ہے، بدگمان ہے اپنے بارے میں، خوش گمان ہے، غلط گمان ہے۔ ہوتا ہے کبھی ہم اپنے بارے میں غلط گمان ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں بڑا لائق آدمی ہوں، جبکہ ہوں نہیں ایسے، میں بڑا منظم آدمی ہوں جبکہ بے نظم ہوں، یہ غلط گمان ہے اپنے بارے میں۔ اچھائی کا بران جبکہ اچھا نہ ہوں، میں اپنے آپ کو کہوں میں منظم ہوں جبکہ منظم نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو کہوں بڑا محنتی ہوں لیکن ہوں نہیں محنتی، میں اپنے بارے میں یہ کہوں بڑا مخلص ہوں لیکن ہوں نہیں مخلص۔ اس قسم کی بدگمانی اپنے بارے میں ہوتی ہے انسان کو، اس کو اگرچہ خوش گمانی کہتے ہیں لیکن غلط گمان ہے، اخلاص نہیں ہے لیکن مدعی ہوں اخلاص کا کہ میں بہت ہی مخلص خالص آدمی ہوں اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہیں ہے، کوئی باقی نیت سو کسی چیز کے بارے میں نہیں ہے، خالص آدمی، تو یہ خوش گمانی ہے لیکن غلط ہے یہ خوش گمانی۔ ایک یہ ہے کہ جیسے خود اعتمادی کا فقدان جن لوگوں میں ہوتا ہے، باصلاحیت ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کم صلاحیت اور بے صلاحیت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لائق ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لیکن جیسی پرورش ہوئی ہے، جیسے تربیت ہوئی ہے، اس نے ان سے خود اعتمادی چھین لی ہے، باصلاحیت ہوتے ہوئے نالائق ہونے کا احساس اپنے بارے میں موجود ہے، اور یہ بھی غلط احساس ہے، اس احساس کی بھی
کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی بنیاد پر کوئی معاملہ انجام نہ دیں جو غلط احساس، ہم لائق نہیں ہیں لیکن لیاقت کا احساس پیدا ہو گیا، یہ بھی غلط ہے، اور اگر ہم لائق ہیں اور بے لیاقتی کا احساس پیدا ہو گیا، یہ بھی غلط ہے۔ واقعیت اور واقعیت کو دیکھیں، واقع بین بنیں۔ اس حکمت میں ایک پہلو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ واقعیت پر آنکھیں بند نہ کرو، واقعات کو دیکھو، سمجھو، اور ان واقعات کی بنیاد پر بنیاد رکھو، عمل کی، رویے کی اور عکس العمل کی اور عمل کی بنیاد واقعات کے اوپر رکھو۔ واقعات کیا ہیں؟ جیسے بعض لوگ ہیں واقعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، مثلا شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے اور کوٹ پہنے ہوتے ہیں، یہ شدید گرمی ہے، انسان جتنا کم لباس سے مراد سطر پورا ہو، اوپر نیچے جو تہیں لباس کی بناتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، اس لحاظ سے کم تعداد میں لباس ہو، پہننے کی کوشش کرتا ہے سردی میں، لیکن جو شدید گرمی میں حبس کے موسم میں کوٹ پہنے ہوئے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص واقعات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ گرمی ایک واقعیت ہے اور یہ اس واقعیت کو لحاظ نہیں کر رہا، قبول نہیں کر رہا، اس کا لباس بتاتا ہے کہ یہ اس واقعیت کو نہیں مانتا، اس لیے یہ لوگوں کو تھوڑا ذہنی طور پر غیر متوازن لگتا ہے، ایب نارمل لگتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاگل ایسے ہوتے ہیں جو گرمی میں گرم لباس پہن لیتے ہیں، سردی میں گرم لباس اتار دیتے ہیں، تو یہ دماغ کے توازن کی خرابی کی علامت ہے۔ باقی واقعات بھی ایسے ہی ہیں، آپ جو واقعیت اس وقت موجود ہے آپ کے معاشرے کے اندر جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اخلاقی پہلو سے، سیاسی پہلو سے، سماجی پہلو سے، اس واقعیت کو مد نظر رکھو، آپ اس واقعیت پر آنکھیں بند نہ کرو، آپ وہ واقعیت بے شک تلخ ہو، مانو اس کو، قبول کرو کہ یہ واقعیت ہے، اور اس واقعیت کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے، اپنا رویہ اس واقعیت کے مطابق انتخاب کرنا ہوگا آپ کو۔ واقعات پر آنکھیں بند کر کے اور پھر اپنے رویے قائم کرنا، یہ حماقت ہے، یہ سفاہت ہے۔ سفہا وہی ہوتے ہیں جو واقعات کو تشخیص نہیں دے سکتے۔ وہ واقعات ضروری نہیں ہماری پسندیدہ ہوں، ناپسندیدہ ہوں، تلخ ہوں، ناگوار ہوں، لیکن یہ واقعیت ہے کہ اس طرح سے ہے اس وقت۔ وہ لوگوں کے رویوں کے لحاظ سے زیادہ اہمیت ہے۔ ایک تو جیسے اس وقت پاکستان کے اندر واقعات کیا ہیں، واقعات یقیناً اس کے الٹ ہیں جیسے میڈیا بتاتا ہے، وہ بالکل برعکس ہیں اس کے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ خناس، جس طرح قرآن نے کہا ہے پناہ مانگو آپ، جو ہم نہیں مانگتے، لیکن قرآن کا اپنا اصرار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ رسول اللہ کو حکم ہے کہ آپ نبی ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے، فرشتے آتے ہیں، معصوم ہیں آپ، بہت باکمال ہیں آپ، پھر بھی خناس کی طرف سے خطرے میں ہیں آپ، اور خناس کے شر سے پناہ مانگے آپ۔ کس کی؟ اللہ کی پناہ مانگے خناس کے شر سے۔ خناس کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، شکوک ڈالتا ہے، غلط فہمیاں ڈالتا ہے، یہ خناس ہے۔ یہ خناس کوئی خاص فرد نہیں ہے، خناس ایک حالت ہے، ایک عمل ہے، ایک رویہ ہے، وسوسے ڈالنا۔ کون ڈالتا ہے؟ یہ ایک فرد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی سیاستدان بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی مذہبی رہنما بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذاکر خطیب بھی ہو سکتا ہے، کوئی لکھاری بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت خناس کا جو رول ہے وہ سب سے زیادہ میڈیا ادا کر رہا ہے، اور میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو افراد ہیں، سوشل میڈیا اور دوسرا ریگولر میڈیا، ان سب کے اوپر جو عنوان فٹ آتا ہے وہ خناسیت کا ہے، جو شبہات ابھارتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں۔ اور اس خناس نے جو آپ کے اندر دلوں میں شبہات ڈال دیے ہیں وہ نہیں ہے قابل اعتماد، اس سے پناہ مانگو، اس سے بھاگو، اللہ کی پناہ میں جو خناس کے وسوسے سے۔ خناس نے آپ کو ایک تصویر بنا کے آپ کی معاشرے کی دی ہوئی ہے، ایک آپ کا اپنا مشاہدہ ہے، اور یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے کہ جب ہم جو کچھ خود دیکھ رہے ہیں اسے نہیں مانتے، جو میڈیا تلقین کرتا ہے اسے مانتے ہیں آپ۔ مختلف موضوعات میں، ملکی حالات ہیں، مذہبی حالات ہیں، شخصیات ہیں، اخلاقی حالات ہیں، دینی مذہبی امور ہیں، ان سب میں ہم نے کان لگائے ہوئے ہیں خناس کے اوپر۔ خناس کیا کہتا ہے؟ اصل مقلد لوگ خناس کے ہیں، اصل مرجع تقلید سب سے بڑا عظما جو بڑا ہے ان کا، آیت اللہ تو نہیں کہہ سکتے، خناس تو نہیں آیت اللہ ہو سکتا، وہ تو خناس تو عدو اللہ ہے، عدو اللہ العظما
یہ خناس جس کے سب سنی بھی اس کے مقلد ہیں، شیعہ بھی اس کے مقلد ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور سیکولر بھی اس کے خناس کے مقلد ہیں، جو وہ کہتا ہے اسے نہیں ٹالتے، باقی کسی کی سنتے ہیں نہیں سنتے، اختلاف رائے رکھتے ہیں، خناس کے ساتھ کسی کو اختلاف رائے نہیں ہے۔ اب آپ کا اپنا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ آپ ہر چند محدود ہے، سرسری ہے، لیکن مشاہدہ تو آپ کا کچھ اور ہے۔ آپ کو جس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ کیا لگتی ہے، کیسے ہے آپ؟ اور خناس آپ کو، خناس یہ کہتا ہے کہ ملکی حالات کا راہ حل صاف اور شفاف الیکشن میں ہے۔ خوب مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ ملکی حالات یہاں پہنچائی کس نے ہیں؟ یہ جو غلط فہمی خناس پھیلاتا ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے، شیعہ سنی سب نے خناس کی تقلید لبیک کہی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی ٹھیک کہتے ہیں، اس وقت سارے مل کے صاف شفاف الیکشن کریں۔ صاف و شفاف الیکشن یعنی دھاندلی نہ ہو اور ووٹ جس کو پڑے اسی کے نکلیں۔ کون سے لوگ ہیں جو الیکشن لڑیں گے؟ یہی جماعتیں، یہ 3 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں رہی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں، یہ سارے ہی ہوں گے۔ یہ مل کے الیکشن میں کھڑے ہوں گے اور یہ مل کے الیکشن میں منتخب ہوں گے، پھر جو منتخب ہوتے ہی دوسرے دن حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ خناس آپ کو کہہ رہا ہے۔ مشاہدہ کیا کہتا ہے کہ یہ حالات خراب کس نے کیے ہیں؟ یہ مہنگائی کس کی وجہ سے ہے؟ یہ بربادی کس کی وجہ سے ہے؟ انہی کی وجہ سے، جنہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہے، پچھلا انہوں نے ہی لڑا تھا، انہوں نے ہی ملک کو یہاں پہنچایا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ملک تباہ کیا ہے، صاف شفاف الیکشن میں انہیں دوبارہ انتخاب کرے ملک ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ حماقت نہیں ہے، یہ سفاہت نہیں ہے، یہ اپنے اوپر بدگمانی نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے چور، آپ کے پاس آیا ہے، چوری کر کے لے گیا ہے، اور اب آپ اس کو آنے نہیں دیتے، پابندی لگا دی ہے، اور وہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر مجھے عزت و احترام سے آنے دیں تو آپ کے ادارے کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ چور کو تو آپ بھی کہتے ہیں بات تو ٹھیک کہتے ہیں، ایک دفعہ سن تو لیں اس کی بات۔ تو چور کو آپ عزت احترام سے آنے دیں، آ کے کیا کرے گا؟ چوری کرے گا۔ ایک قاتل ہے، دہشت گرد، جس نے ملک کو ناامن کر دیا ہے، یہ دہشت گرد کہتا ہے کہ ہمیں موقع دیں، صاف شفاف طریقے سے ہمیں کرنے دیں اپنا کام۔ خوب دہشت گرد صاف اور شفاف طریقے سے آ کے کیا کرے گا؟ دہشت گردی کرے گا۔ یہ خناس نے معوف کر دیا ہے سوچنے کی صلاحیت اپنے مشاہدے کے خلاف۔ یہ ایک اپنی خود بیتی کہہ لیں یا تجربہ، کوئٹہ کے جو واقعات ہوئے تھے، قتل عام ہوا تھا تشیع کا، اس کے احتجاج میں پورے ملک میں احتجاج ہو رہا تھا، یہاں لاہور میں سارے ہی کر رہے تھے، ہم بھی کر رہے تھے احتجاج۔ ایک احتجاج میں ایک محترمہ خاتون تھی شامل، انہوں نے، میں اس وقت کسی اور جگہ تھا، لاہور کے کسی اور نقطے پہ، وہ گروپ کسی اور جگہ دھرنے میں شریک تھے، تو انہوں نے میسج کیا کہ جہاں ہم ہیں بیٹھے ہوئے دھرنا دیے ہوئے ہیں، یہاں پر پولیس، میسج آیا ہے کہ یہاں پر پولیس نے حملہ کر دیا ہے، فوج آ گئی ہے، گولیاں چل رہی ہیں اور یہاں مار داڑ شروع ہے۔ تو میسج میں یہ تھا، اور وہ بہت سخت پریشان تھیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ وہاں موجود ہیں ابھی؟ کہتی ہیں وہیں پر ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی پولیس نظر آتی ہے؟ کہتی ہے کوئی پولیس نہیں ہے۔ کوئی گولی کی آواز سنی ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ کوئی گیس پھینکی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو دور دور کچھ فوج پولیس نظر آتی ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پرسکون ہیں، ہم جو دھرنا دیے ہوئے تھے وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہتی ہے پریشانی کی بات یہ میسج ہے، میسج میں آ گیا ہے کہ ہو گیا ہے ایسے، گولی چل گئی ہے۔ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ گولی نہیں چلی ہے۔ اب اس محترمہ نے مشاہدہ کو انکار کر دیا، خود وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کوئی بھی نہیں ہے، نہ گولی چلی ہے، نہ چلنے کا کوئی امکان ہے، لیکن میسج میں ہے کہ چل گئی ہے گولی۔ تو اس نے میسج کو زیادہ اہمیت دے کے پریشان ہو گئی کہ اب ہمارا کیا بنے گا، کہ میسج جو بن گیا ہے خوب چل گیا ہے۔ یہ کیفیت سب کی ہے کہ آپ کو میسج آ جائے اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آپ کو میسج آ جائے بڑی موسلادھار بارش ہو رہی ہے جبکہ آپ یہاں گرمی میں پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو آپ فوراً چھتریاں کھول لو گے چونکہ میسج آ گیا ہے۔ یہ ہے کہ خناس سے کیوں پناہ لینے کے لیے ہمیں کہا گیا، چونکہ خناس واقعیت کو الٹا کر کے پیش کرتا ہے۔ خناس ہمارے دماغ کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، ہماری سوچ کو، ذہن کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے۔ اختیار میں لے کر خناس میں اور شیطان میں یہ فرق ہے، شیطان ہمیں وسوسہ کرتا ہے، شیطان ہمیں اکساتا ہے، پھر باقی کام ہم خود کرتے ہیں۔ خناس جو ہمارے ذہن کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ یہ 2 قسم کے بیماریوں کے جراثیم ہیں، ایک کو بیکٹیریا کہتے ہیں اور ایک کو وائرس کہتے ہیں۔ کچھ بیماریاں ہیں جو وائرس سے، جیسے ابھی آنکھیں دکھ رہی ہیں سب کی، آشوب چشم ہے، یہ وائرس ہے یہ۔ اور
اب میری تحقیق نہیں ہے، جو شہرت ہے کہ وائرس ہے، ممکن ہے بیکٹیریا ہو، یہ ڈاکٹر بتائیں گے کیوں دکھتی ہیں یہ آنکھیں، لیکن وائرس کہہ رہے ہیں وائرس ہے یہ. یا کرونا پہلے جو بیماری وبا پھیلی تھی اور ابھی بھی اس کے آثار موجود ہیں، یہ وائرس سے پھیلے ہیں. بیکٹیریا جیسے بدہضمی ہو جاتی ہے، آپ کو ہیضہ ہو جاتا ہے، موشن شروع ہو جاتے ہیں، یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتے ہیں. ان کے بارے میں جو متخصصین ہیں، ویسے تو ان میں بہت فرق ہے. بیکٹیریا ہیں دونوں جراثیم، بیماری پیدا کرنے والے کیڑے نامرئی، دونوں نظر نہیں آتے، نہ بیکٹیریا نظر آتا ہے نہ وائرس نظر آتا ہے، لیکن دونوں کا طریقہ واردات بہت مختلف ہے. بیکٹیریا جس حصے میں بدن میں جاتا ہے، وہاں جا کر بیٹھ کر اس جسم کے یا بدن کے اس حصے سے جو غذائیت ہے وہ اس حصے کو نہیں پہنچنے دیتا، خود یا ضائع کرتا رہتا ہے یا خود پھیلتا رہتا ہے، اس کو نہیں پہنچنے دیتا، خراب کر دیتا ہے اس کے نظام کو. لیکن وائرس جا کر یہ نہیں کرتا کہ صرف اس کے مواد سے خود فائدہ اٹھاتا ہے، خود اپنی نسل بڑھاتا ہے، بلکہ وہ پورا سسٹم اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. لہٰذا آپ کے کمپیوٹر میں جو خرابی آتی ہے الیکٹرانک، اس کو وائرس کہتے ہیں، بیکٹیریا نہیں کہتے. کوئی شخص یہ نہیں کہتا میرے کمپیوٹر میں بیکٹیریا چلا گیا ہے، بلکہ میرے کمپیوٹر میں وائرس چلا گیا ہے. وہ اسی اصطلاح سے لیا ہے. یعنی یہ فائل جو آپ کے کمپیوٹر میں گئی ہے، یہ جا کر وہاں اگر کسی نے آپ کے کمپیوٹر میں ایک اپنی تصویر ڈال دی ہے، یہ بیکٹیریا ہے. کوئی غلط تصویر ڈال دی، اس نے کوئی اپنی فائل اس میں رکھ دی، کوئی نام آپ نے لسٹ میں نہیں ڈالا ہوا تھا، اس نے آپ کے کمپیوٹر میں وہ نام بھی ڈال دیا، یہ بیکٹیریا ہے، ایک غلط چیز ڈال دی. لیکن جو وائرس آپ کے کمپیوٹر میں جاتا ہے، وہ آپ کے کمپیوٹر کا پورا نظام اختیار اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے. آپ کمپیوٹر کو کچھ کمانڈ دیتے ہیں، وہ کرتا کچھ اور ہے. وہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ پیغام یہ بھیج دو، وہ اس پیغام کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. آپ کہتے ہو یہ فائل کھول دو، وہ اس کو بند کر دیتا ہے. جو آپ کہتے ہو وہ الٹ. چونکہ وائرس نے جا کر، وائرس ایک الیکٹرانک فائل ہے، سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس سافٹ ویئر نے جا کر آپ کے کمپیوٹر کا کنٹرول خود اپنے اختیار میں لے لیا ہے. یہ جو بیماریوں کا وائرس ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے. خناس یہ کام کرتا ہے. خناس جب دل میں جاتا ہے تو آپ کو نہیں کہتا کہ اٹھ یہ کام کر، بلکہ وہ خود کنٹرول میں لے لیتا ہے. آپ کو بٹھا دیتا ہے، فارغ بیٹھیں، اب میں آپ کا خادم حاضر ہے، آپ کے نام پر سارے کام اب میں کروں گا. خناس. جو میڈیا اس وقت خناس بن گیا ہے، آپ کی جگہ وہ سوچ رہا ہے، آپ کی سوچ کا نظام اس نے لے لیا ہے، آپ کے زندگی کا نظام اس نے لے لیا ہے، آپ کے تمام افکار، تمام ارادے، تمام فیصلے، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ سب اس نے لے لیا ہے، اور وہ جیسا چاہتا ہے آپ ویسے کر رہے ہیں. یہ وہ بیماری ہے جو اس وقت رائج ہے. واقعات کو بدل دیتا ہے. ایک بیماری ہے کہ واقعیت پر آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں. جیسے قرآن نے یہ بیماری ذکر کی ہے، سمن بکمن عمیون، یعنی انسان جب اندھے بہرے گنگے ہو جاتے ہیں، آنکھیں ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ان کو حقائق واقعات نظر نہیں آتے. یہ عمیون ہیں جن کو واقعات نظر نہیں آتی. جیسے اس وقت ملکی حالات ہیں اور واقعات ہیں اور بہت تکلیف دہ بھی ہیں اور لوگوں کو نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ ایک بیماری ہے جو عمیون ہے. ایک ہے خناس. خناس واقعات کو بدل دیتا ہے، سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کر دیتا ہے. خناس آ کر جب اثر انداز ہوتا ہے ذہن میں، دل میں آ کر، تو پھر جو اصل مثبت کردار ہیں وہ مشکوک ہو جاتے ہیں اور جو غلط کردار ہیں وہ محترم و مقدس ہو جاتے ہیں. تاریخ میں ایسے رہا ہے. آپ امیر المومنین اور معاویہ کی جنگ کو دیکھیں تو اس میں خناس نے کیا کردار ادا کیا، لوگوں کو کس طرح کا ذہن بنا دیا، خصوصاً اہل شام کا. اہل شام نے امیر المومنین کے بارے میں کیا، واقعیت سے صرف آنکھیں بند نہیں کی، اہل حجاز نے واقعیت پر آنکھیں بند کی امیر المومنین کے بارے میں، عمیون بن گئے. لیکن شام والے انہوں نے واقعات پر آنکھیں بند نہیں کی بلکہ واقعیت کو بدل دیا. شر کی جگہ خیر اور خیر کی جگہ شر رکھ دیا انہوں نے، مثبت کی جگہ منفی، منفی کی جگہ مثبت رکھ دیا انہوں نے. ابھی جو اس وقت ہم جس کرب میں مبتلا ہیں، اس وقت جو قوم کے ساتھ المیہ ہے، وہ حجازی المیہ نہیں ہے کہ نظر کچھ نہیں آ رہا، بلکہ واقعات بدل دی گئی ہیں. خناس نے یہ کام کیا ہے. اس لیے آپ پناہ لیں، خدا کی بارگاہ میں پناہ لیں، خناس کے شر سے بچنے کے لیے پناہ لیں. اور وہ پناہ صرف زبانی نہیں ہوتی، وہ پناہ یہ ہے کہ خناس کے جتنے لنک ہیں، جتنے کنٹیکٹ ہیں، سارے ختم کریں، خناس سے باہر آ جائیں، اس کی زد سے باہر آ جائیں. اور اللہ کی پناہ میں جانے کا مطلب ہے کہ یہی کنٹیکٹ اللہ کے ساتھ جوڑ دیں، جہاں سے آپ کو واقعیت ملتی ہے، جہاں سے واقعیت پر آنکھیں کھلتی ہیں، جہاں پر واقعیت اصل شکل میں آپ کو نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چند دعائیں
عطا کی اور رسول اللہ مسلسل زندگی میں مانگتے تھے. ایک قرآنی دعا ہے قل رب زدنی علما، یہ ایک دعا تھی جو حضور پوری عمر طلب کرتے رہے. قل رب زدنی علما، یہ کبھی بھی حضور نے نہیں فرمایا کہ میں تو وحی آتی ہے فارغ التحصیل ہوں، مجھے مزید علم کی جگہ ہی نہیں ہے میرے اندر. نہ، یہ تسلسل کے ساتھ آپ نے اللہ سے طلب کرنا ہے قل رب زدنی علما. اور دوسرا رب زدنی فی کا تحیرا، اے پروردگار اپنی ذات کے اندر میری حیرت میں اضافہ فرما. کہ اس کو تشریح کی ضرورت ہے، یہ کسی اور وقت میں کریں گے. اور ایک دعا جو رسول اللہ مسلسل مانگتے تھے، طلب کرتے تھے پروردگار سے، رب ارن الاشیاء کما ہیا، اے میرے رب مجھے حقائق اس طرح سے دکھا جیسے ہیں، بدلے ہوئے نہ دکھا کہ واقعیت کچھ اور ہے میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں. یہ نہ ہو میرے ساتھ، یہ عارضہ لاحق نہ ہو. ارن الاشیاء کما ہیا، جیسے ہیں واقعیت ویسے مجھے نظر آئے. اگر وہ گوارا ہے تو بھی ویسے ہی نظر آئے، ناگوار ہے تو بھی ویسے ہی وہ واقعیت ہمیں نظر آئے. امیر المومنین ہمیں یہ ہدایت فرما رہے ہیں کہ جس معاشرے میں ہو واقعات پر آنکھیں کھولو، واقعات جیسے ہیں ویسے ان کو قبول کرو اور ان کے مطابق اپنے رویے اپناؤ. اگر معاشرہ فاسد ہے، اس امتحان میں پڑے ہوئے ہو، تو اس کے آداب آپ کو معلوم ہونے چاہیے. فاسد معاشرے میں رہنے کا انداز کیا ہے؟ دھوکے میں نہ رہو. فاسد معاشرے میں قدم قدم پہ دھوکہ مت کھاؤ. یہ شان مومن و شان انسان نہیں ہے کہ ہر قدم پہ دھوکہ کھاتا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس صالح معاشرے میں بھی ظالم و ستمگر بن کے نہ رہو. اگر معاشرہ صالح ہے تو اس میں آپ اس کے آداب سیکھو اور اس میں دوسروں پر ظلم نہ کرو، بدگمانی مت کرو. واقعات پر آنکھیں کھول کے اپنے معاشرے کو مشاہدہ کر کے تشخیص دے کہ میں کس کی زد میں ہوں، کس سماج کی زد میں ہوں. فاسد معاشرے کی زد میں ہوں تو ویسا رویہ اپناؤ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہ تقویٰ یہی ہے. فاسد معاشرے میں زندگی گزارو محفوظ رہ کر، اور محفوظ رہنے کے لیے آپ کو بصیرت کی ضرورت ہے، فراست کی ضرورت ہے، اور آپ کو اس ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے اور جو اہل البیت علیہ السلام نے آپ کو عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک